دو جہانوں کے سردار خاتم النبیین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین اور مومنین کے سردار اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا رکھی ہیں، اور انسانیت کو اپنے سچے نبی کی حجت کو تمام کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات نمودار کیے جو آپ کے ایک سچے نبی ہونے کے ثبوت تھے اور ایک سمجھدار شخص کے لیے واضح نشانیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا میں بہت سے معجزات رونما ہوئے جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کی نبوت کے گواہ ثابت ہوئے۔ جس رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سے عجیب اور حیران کن چیزیں دیکھیں۔ یہ تمام باتیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کی تاریخ میں بھی لکھی ہے، جو عرب کا ہمسایہ ملک تھا۔ عام الفیل والے سال عرب میں ایسی نشانیاں پیدا ہونے لگی تھیں جس سے ثابت ہوتا تھا کہ اس سال دنیا میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس سال زمین سرسبز ہو گئی، فصلوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر کر جھولنے لگے، بارش خوب ہوئی، گویا یہ خوشحالی کا سال تھا۔ قریش نے ایسے موسم کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ بہت بڑی رات تھی، جس کے بارے میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد المناف کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا ہے، جس کے متعلق امام سیوطی نے لکھا کہ حضرت آمنہ نے شام کے محلات دیکھے، وہ حالت بیداری میں تھا۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور محسوس کرتی تھی اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے منور ہو گیا تھا۔ علامہ بن جوزی نے لکھا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا، حورین اپنے محلوں سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگی۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ آراستہ کرو، نیز حضرت آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دو جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیریں۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خوب پر پھیلائے، نیز تسبیح و تہلیل کرنے لگے۔ فرشتے اس کثرت سے اترے کہ تمام بحر و بر اور نشیب و فراز بھر گئے۔ علماء و محدثین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جس کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی لات، عزا اور حبل، تمام بت منہ کے بل گر پڑے، جبکہ کچھ محدثین نے لکھا کہ
اس رات دنیا کے تمام بت اوندے منہ الٹ گئے۔ شب ولادت کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے، بحر طبریہ خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کندہ جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ وہ واقعات تھے جو ایک نبی کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔ ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئیاں اس رات تکمیل ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہوا اور دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی وجہ سے پر نور ہو گئی۔